کلپ نمبر 727۔ اس کلپ میں آپ انشاءاللہ قرآن پاک کی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 99 سے لے کر 101 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ اولم يروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض قادر على ان يخلق مثلهم وجعل لهم اجلا لا ریب فیہ فأبى الظالمون الا کفورا۔ ترجمہ: اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ وہ اللہ جس نے آسمان اور زمین پیدا کیے ہیں وہ اس پر قادر ہے کہ ان لوگوں کی مثل اور پیدا کر دے، اور اس نے ان کے لیے ایک مدت مقرر کر رکھی ہے جس میں کچھ شبہ نہیں، تو ظالموں نے کفر کے علاوہ کچھ ماننے سے انکار کر دیا۔ اولم یروا، اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کفار کو جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ کیا ان کافروں نے نہیں دیکھا کہ وہ اللہ جس نے کسی سابقہ مادے کے بغیر آسمان اور زمین جیسی عظیم مخلوق پیدا کر دی ہے، تو وہ اس پر بھی قادر ہے کہ ان لوگوں کی مثل اور پیدا کر دے، کیونکہ زمین و آسمان کے مقابلے میں انسانوں کی مثل پیدا کرنا آسان ہے، اور جب وہ انسانوں کی مثل پیدا کرنے پر قادر ہے تو انہیں دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے، اور اس نے ان کے مرنے، دوبارہ زندہ کیے جانے اور عذاب کے لیے ایک مدت مقرر کر رکھی ہے جس میں کچھ شبہ نہیں۔ اور جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ماننے، صرف اسی کی عبادت کرنے اور قیامت کے دن جزا کے لیے دوبارہ زندہ کیے جانے کی بات رکھ دی گئی، تو ظالموں نے کفر کے علاوہ کچھ ماننے سے انکار کر دیا، یعنی صرف کفر ہی کو اختیار کیا اور ایمان کی طرف نہ آئے۔ قل لو انتم تملكون خزائن رحمت ربی اذا لامسکتم خشیۃ الانفاق وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا۔ ترجمہ: تم فرماؤ اگر تم لوگ میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک ہوتے تو خرچ ہو جانے کے ڈر سے تم انہیں روک رکھتے، اور آدمی بڑا کنجوس ہے۔ قل، تم فرماؤ۔ اس سے پہلے آیت نمبر 90 میں کفار کا ایک مطالبہ گزرا کہ ان کے شہر میں نہریں اور چشمے جاری کر دیے جائیں تاکہ ان کے مال زیادہ ہو جائیں اور ان کی معیشت بہتر ہو جائے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا، آپ ان سے فرما دیں اگر تم لوگ میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک ہوتے تو بھی تم اپنے بخل اور کنجوسی پر قائم رہتے اور خرچ ہو جانے کے ڈر سے ان خزانوں کو روک رکھتے۔ اس آیت مبارکہ میں لوگوں کے خرچ کرنے کا حال بیان ہوا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق پر کتنا خرچ فرمایا ہے اور کتنا خرچ فرما رہا ہے اس کا عالم ملاحظہ ہو۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ کا دست کرم بھرا ہوا ہے اور شب و روز کا خرچ کرنا بھی اسے کم نہیں کرتا۔ تم ذرا غور تو کرو، جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو بنایا ہے تب سے اس نے کتنا خرچ فرمایا ہے، لیکن جو کچھ اس کے دست قدرت میں ہے اس میں کوئی کبھی واقع نہیں ہوئی۔ اس کا عرش پانی پر تھا اور اس کے قبضے میں میزان ہے جسے وہ بلند و پست فرماتا ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، اور آدمی بڑا کنجوس ہے۔ یہاں انسان کو اس کی اصل کے اعتبار سے بڑا کنجوس فرمایا گیا ہے، کیونکہ انسان کو محتاج پیدا کیا گیا ہے، اور محتاج لازمی طور پر وہ چیز پسند کرتا ہے جس سے محتاجی کا ضرر اس سے دور ہو جائے، اور اسی لیے وہ اس چیز کو اپنی ذات کے لیے روک لیتا ہے، جبکہ اس کی سخاوت خارجی اسباب کی وجہ سے ہوتی ہے، جیسے اسے اپنی تعریف پسند ہوتی ہے یا ثواب ملنے کی امید ہوتی ہے۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ انسان اپنی اصل کے اعتبار سے بخیل ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى 9 آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا۔ ترجمہ: اور بے شک اپنے موسیٰ کو 9 روشن نشانیاں دی، تو بنی اسرائیل سے پوچھو جب وہ موسیٰ ان کے پاس تشریف لائے تو فرعون نے ان سے کہا، اے موسیٰ، بے شک میں تو یہ خیال کرتا ہوں کہ تم پر جادو کیا ہوا ہے۔ 9 آیات، 9 نشانیاں،
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو 9 نشانیاں عطا کی گئیں وہ یہ ہیں: نمبر 1 عصا، نمبر 2 ید بیدا، نمبر 3 بولنے میں دقت جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان مبارک میں تھی، پھر اللہ عز و جل نے اسے دور فرما دیا، نمبر 4 دریا کا پھٹنا اور اس میں رستے بننا، نمبر 5 طوفان، نمبر 6 ٹڈی، نمبر 7 گھن، نمبر 8 مینڈک، نمبر 9 خون۔ ان میں سے آخری 6 نشانیوں کا مفصل بیان 9 پارے کے 6 رکوع میں گزر چکا ہے۔ ان مذکورہ بالا میں سے بعض تو معجزے تھے اور بعض فرعون پر عذاب جو بالواسطہ معجزے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مخالفتی کی وجہ سے فرعون پر عذاب آئے۔